اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ لطیف صاحب کو، ایم ایس کے سارے اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور ان کے پیرنٹس کو، آپ سبھی کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کہ لطیف صاحب نے اتنی دور سے مجھے بلایا ہے محبت کے ساتھ، تو میں کچھ حق ادا کر کے یہاں سے لوٹوں انشاءاللہ۔ جیسے کہ اویس صاحب نے بتایا کہ 30 سے زیادہ ایسے یتیم بچے ہیں جو مجھے ابا جی کہتے ہیں، تو 18-19 سال کی عمر سے میں یتیم بچوں کو گود لینا شروع کیا الحمدللہ، اور آج ایسے 30 سے زیادہ بچے ہیں جو مجھے ابا جی کہتے ہیں، اور مجھے ان سے بے حد محبت ہے اور ان کے پیچھے میں کام کر رہا ہوں، اور 300 سے زیادہ ایسے یتیم، مسکین اور غریب بچے ہیں جن کو میں گود لے رکھا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ آپ کو جان کر بے حد خوشی ہوگی۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ یہ بتائیے۔ سبھی لوگ ماشاءاللہ، سارے ہاتھ اٹھ گئے، تکبیر، اللہ اکبر۔ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں، ہم پریشان ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے؟ جب ہم ان کی یہ ایٹریبیوٹ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ نسبت ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ حق مجھے تو نہیں ملا، یہ حق آپ لوگوں کو ملا۔ جو یتیم بچے ہیں وہ فخر کے ساتھ کہیں کہ ہم یہ نسبت رسول اللہ کے ساتھ، یہ صفت جو رسول اللہ کی ہے کہ وہ یتیم تھے، اور 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ بھی گزر گئی دنیا سے، رسول اللہ بھی یتیم تھے اور ہم بھی یتیم ہیں۔ آج سے یہ بات ہم فخر سے کہیں گے انشاءاللہ، سارے یتیم بچے فخر سے کہیں گے کہ ہمارے رسول اللہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ بھی یتیم تھے اور ہم بھی یتیم ہیں، انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ، اگر آپ نبیوں کی ان کی داستان کو پڑھیں گے، ان کی سٹوریز کو پڑھیں گے اور آپ دیکھیں گے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کس سے محبت کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس میں کوئی دو رائے ہے؟ بتائیے، ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے ان کو یتیم پیدا کیے، اور اس لیے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو اس امتحان سے گزرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ، آپ سب بولے الحمدللہ۔ تو جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو شیئر کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی یتیم تھے اور ہم بھی یتیم ہیں، مگر اس صفت کے حامل ہم تب بنے جب اللہ نے ہمیں دیا یہ موقع، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، تو کیا یہ کتنی اچھی بات نہیں ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفتوں کو ہم کاپی کر لیں اپنی زندگی میں؟ کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے لوگوں نے انہیں الامین اور الصادق کا ٹائٹل دیا، معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ انہیں کہا کہ الامین، الصادق، کہ امانت دار ہے وہ اور سچے ہیں وہ، کیونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یتیم ہونے کا نسبت ہمیں اللہ نے بخش دیا یہ، تو کیا یہ ہماری اب یہ ذمہ داری نہیں کہ ان کی ساری صفتوں پہ ہم ریسرچ کریں اور محنت کریں اور ان صفتوں کے ہم حامل بنیں اور ہم وہ صفت حاصل کریں؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اور غور سے سنیں آپ، سبق پھر پر تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ سبق پڑھ تو، علامہ اقبال نے کہا کہ سبق پھر پڑھ تو، یعنی یہ سبق ہمیں پڑھایا گیا تھا اور ہم یہ سبق بھول گئے ہیں، تو علامہ اقبال ہمیں یہ سبق یاد کراتے ہیں اور کہتے ہیں سبق پھر پڑھ تو، صداقت کا، سچائی کا،
کہ ہم سچ بولیں گے، جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے، بولیں گے انشاءاللہ عدالت کا، کہ ہم انصاف کریں گے۔ کس کے ساتھ انصاف کریں گے ہم؟ جب انصاف کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ کس کے ساتھ انصاف کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کریں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ نے جو ہمیں طاقت دی ہے اس کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ نے جو ہمیں 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے ہر دن، اس وقت کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں کے ساتھ انصاف کریں۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اس ہاتھ کے ساتھ انصاف کریں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے ساتھ ہم انصاف کریں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ ہر چیز کا پوچھ کرے گا کہ ہم نے آپ کو یہ دیا، آپ نے انصاف کیا، آپ نے انصاف کیا، آپ نے انصاف کیا۔ جب ہم اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر چکے ہوں گے، پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کریں انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا کہ آپ کھوئے کھوئے سے ہیں کچھ؟ اور ضروری ہے کہ انشاءاللہ ہم نے آپ سب سے پوچھا کہ ہم سب، کیونکہ آپ سب بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تربیت کچھ ہو جائے آج، اور کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آپ سے بھی سیکھ کر جاؤں، آپ کو سکھا کر جاؤں۔ ہم سب نے کہا کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے کتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سامنے ایک کنواں ہے اور اس بات کو کہنے کے فوراً بعد میں اس کنویں میں کود جاؤں، تو آپ کیا بولیں گے؟ کہ یہ انسان جھوٹ بول رہا تھا، اسے اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ سامنے کنواں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اس کنویں پہ نہیں کودتا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، تو مطلب یہ کہ اللہ سے محبت نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ کی ہر آرڈرز کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں۔ اللہ پہ یقین اور ان سے محبت ہماری صرف زبان پر ہے۔ اگر دل میں ہوتی تو اللہ کے ہم ہر احکام کی، ہم ان کے آرڈرز کی، ہم انسٹرکشنز کو ہم مان رہے ہوتے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ کو پہچاننے والا بننا ہے، اور بہت ضروری بات ہے۔ جو ہمارے بڑے بچے ہیں، یہ جو پوائنٹ ہے، میں جو کچھ ہمارے جو بالغ بچے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو پہچاننے والا بننا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں شیطان کو پہچاننے والا بننا ہے۔ کسے پہچاننے والا بننا ہے؟ شیطان کو بھی پہچاننے والا بننا ہے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں شیطان کو پہچاننے والا بننا ہے؟ کیونکہ ہر تھاٹ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے، آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ بھائی یہ تھاٹ اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے۔ فار ایگزامپل، اگر میں یہاں کھڑے یہ سوچوں ابھی کہ کتنے بیکار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، نہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، نہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دماغ میں میرے تھاٹ آ جائے، تو مجھے ترنت شیطان کو پہچاننا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور یہ اگر شیطان کو پہچانوں گا میں، تو یہ سمجھوں گا کہ یہ جو تھاٹ آ رہا ہے مجھے میرے دماغ میں آپ کے خلاف، یہ تھاٹ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو آج یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بنیں اور شیطان کو بھی پہچاننے والے بنیں۔ ہر وہ تھاٹ جو ہمارے دماغ میں آتا ہے، اگر میں یہاں بیٹھے ان کیمرہ مین کے خلاف کوئی تھاٹ آئے کہ ارے کتنے بیکار کیمرہ مین ہیں، تو مجھے پہچاننا ہے کہ بھائی یہ تھاٹ کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے دوست کے خلاف جو میں جیلس ہوں، میں حسد کر رہا ہوں، یہ حسد کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ میں غیبت کر رہا ہوں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کو اور شیطان کو دونوں کو پہچاننے والا بننا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے ملاقات کا شرط کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ہم میں سے کتنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ بتائیے۔ یس، ہم سب ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کی آیت ہے الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ سے ملاقات صرف وہی دل کر سکتا ہے جو دل سلیم ہے، جو دل پیور ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پوری زندگی لوگوں سے حسد کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع پائیں گے؟ آپ پوری زندگی غیبت کریں گے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع پائیں گے؟ آپ پوری زندگی جھوٹ بولیں گے
اور اس ناپاک دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں گے ہم؟ نہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شرط یہ ہے، جنت میں انٹری کا شرط یہ ہے کہ ہم وہ سلیم قلب لے کر اللہ کے سامنے پہنچے. اگر وہ سلیم قلب لے کر اللہ کے سامنے پہنچیں گے انشاءاللہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ، اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. اور ابھی مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے یہ بات کہ میں نے ایک فنڈ ریزنگ کی تھی، اور ایک ہسٹورک فنڈ ریزنگ رہا وہ الحمدللہ کی غیبی مدد اس قدر آئی کہ میں ہندوستان کے لوگوں سے صرف 100 روپے مانگا. کتنے روپے؟ صرف 100 روپے. اور لوگوں کے 100 روپے سے 7 دن میں 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. کتنے روپے جمع ہو گئے 7 دن میں؟ 7 کروڑ روپے جمع ہو گئے. اب یہ اس لیے ہو پایا، اور میں آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے ہو پایا کیونکہ میں بڑا سوچا اور میں بڑا بولا اور بڑے چیز کو حاصل کرنے کے لیے میں نے محنت کی، اور نو ڈاؤٹ تب اللہ کی غیبی مدد آئی. تو آپ سبھی بچوں سے میں کہتا ہوں، آپ کو کسی نے نہیں روکا بڑا سوچنے سے. ہم اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لیتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا. کیوں نہیں ہو پائے گا؟ آپ کو کس نے روکا بڑا سوچنے سے؟ بڑے خواب دیکھنے سے آپ کو کس نے روکا؟ کسی نے روکا ہے آپ کو؟ مگر ہماری یہ کمی ہے کہ ہم بڑے خواب دیکھنے سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں. اگر اللہ پہ یقین ہے تو بڑے خواب دیکھیں اور پھر اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کو جوتے کا فیتا چاہیے، شو لیس، سمتھنگ ایز اسمال ایز اے شو لیس، کہ اگر آپ کو جوتے کا فیتا بھی چاہیے تو کس سے مانگو؟ کس سے مانگو بتائیے؟ اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. تو جوتے کا فیتا بھی اگر اللہ سے مانگے تو بھی لطیف صاحب نے کہا کہ اگر آپ نیٹ میں جاتے ہیں، IIT میں جاتے ہیں، اگر آپ نالسار میں جاتے ہیں اور اتنے نمبر لاتے ہیں کلاس 10 میں، اتنے نمبر لاتے ہیں کلاس 12 میں، تو آپ کو عمرے کا ٹکٹ ملے گا. تو میں یہ کہتا ہوں آپ اللہ سے مانگیں تو ہاتھ اٹھا کر کہ لطیف صاحب نے کہا ہے، یا اللہ لطیف سر نے کہا ہے کہ ہمیں عمرے پہ بھیجیں گے، یا اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے اتنے نمبر آ جائے تاکہ ہم عمرے پہ جا سکیں. وہ مانگنے والے ہاتھ تو بنے ہم کہ ہاتھ اٹھے تو اللہ بھی کہے کہ دیکھو کس نے ہاتھ اٹھایا ہے. ہم اس طرح تقوی والے بنے تو صحیح انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ. اور ایک آخری بات پہ اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ دنیا صرف آپ کی عزت تب کرے گی جب آپ دینے والے بنیں گے، جب آپ دینے والے بنیں گے. اور سوسائٹی کا یہ نظام ہے کہ ابھی ہم لینے والے ہیں، ابھی ہم لینے والے ہیں. آپ عزت تبھی پا سکتے ہیں جب آپ دینے والے بنیں گے. اور قدرت کی فطرت میں یہی چیز ہے. اگر آپ نیچر کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سورج کسی سے کچھ لیتا نہیں، صرف دیتا ہے. چاند کسی سے کچھ لیتا نہیں، صرف دیتا ہے. پیڑ کسی سے کچھ لیتا نہیں، صرف دیتا ہے. یہ پہاڑ، یہ ریورز، یہ اوشن، ایوری تھنگ ان نیچر، پوری کی پوری کائنات اور قدرت کی فطرت میں ہے کہ قدرت صرف دینا جانتی ہے. اور انسان واحد ایک ایسی کریشن ہے جو دینے سے ڈرتا ہے. تو اگر آپ دینے والے بن جائیں گے نا انشاءاللہ تو پھر آپ عزت کمائیں گے انشاءاللہ. دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. مجھے آواز نہیں آئی، زور سے بولے. دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ. اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچا ہے تو امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے اور میری ڈھیر ساری دعائیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.